السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اور نہایت ہی قدر و منزلت کے لائق حاضرین، آج نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جن گوشوں کو امت کے سامنے، عوام الناس کے سامنے لانے کا سلسلہ جاری ہے، سیرت کے ان پہلوؤں کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، جن پہلوؤں کا آج کے زمانے سے بڑا خاص تعلق اور مضبوط رشتہ ہے، اور زمانے اور وقت اور حالات کے حساب سے نہایت ضروری ہے۔ ایسے ہی مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، وہ ہے حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم الشان گفتگو جو انہوں نے نجاشی شاہ حبش کے دربار میں ان کے وزیروں، ان کے ماتحتوں اور ان کے ہمنواؤں سے بھرے مجمع کے اندر کی تھی، اپنا اور اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مذہب اسلام کا جس انداز سے انہوں نے تعارف کرایا تھا، اسی سلسلے میں آج کچھ ہم لوگ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات، مکہ معظمہ کے اندر جس وقت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف سے اس پیغام کی مخالفت کی گئی، اس پیغام کو
کسی نے قبول نہیں کیا، اور توحید کی جس دعوت کو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سوائے تھوڑے لوگوں کے، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں یہ چند حضرات ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 دوسرے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مخالفت پر اتر آتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان پر ظلم اور تشدد کا پہاڑ توڑا جانے لگا، اور ہر طریقے سے اس بات کی کوشش کی جانے لگی کہ کسی نہ کسی طرح اس دعوت توحید کو عام نہ ہونے دیا جائے۔ اسلام جو ایک نیا مذہب بن کر مکے کی وادیوں میں ابھر رہا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اس کے سحر سے متاثر ہو رہے ہیں، اس پر روک لگا دی جائے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانے لگے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں مبتلا کرنے لگے۔ جو حالات سیرت نگاروں نے جن حالات کا تذکرہ کیا ہے، اور جن تکلیفوں اور اذیتوں کو بیان کیا ہے، ان کے تذکرے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہی کا وہ ظرف تھا جو انہوں نے برداشت کیا، ہمت اور حوصلے سے کام لیا، اور ایمان پر استقامت اختیار کی، پوری ثابت قدمی کے ساتھ مذہب اسلام پر جمے رہے۔ یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، ظاہر ہے جن حالات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس پہلی ہجرت کے لیے ایک پس منظر کی حیثیت رکھتا ہے کہ انہی حالات میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی غور و فکر کے بعد مسلمانوں کو
یہ مشورہ دیا کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت حبشہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ یہ ہجرت جن حالات میں ہوئی وہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور جانثاران نے اسلام کے لیے نہایت صبر آزما اور حوصلہ شکن تھے۔ قریش کی مخالفت کا طوفان تھمتا ہی نہیں تھا۔ ہر طرف سے تضحیک کی جاتی تھی، مذاق اڑایا جاتا تھا، جسمانی اذیتیں دی جاتی تھیں، ناقابل برداشت زیادتیوں، یہاں تک کہ قتل اور غارت گری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہر ایک کی جان خطرے میں تھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس حد درجہ دشمنی کو دیکھ کر کہ ان لوگوں نے مخالفت اور دشمنی کی انتہا کر دی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم جن حالات سے واقف ہو رہے ہیں اس میں تھوڑی سی اور اگر میں تفصیل بیان کروں تو آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مکہ معظمہ کے اندر جتنے قبیلے آباد تھے ان قبیلوں کے اندر جن جن لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا تھا، ہر قبیلے کے سردار کو اور ان کے ذمہ داروں کو اس بات کی تاکید کی جا چکی تھی کہ اپنے قبیلے کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے ہیں ان کو سخت اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ تو ہر قبیلہ اپنے اندر کے مسلمانوں پر حملہ کرتا، ان کو قید کرتا، ان کو مارتا پیٹتا، ان کو ٹارچر کرتا، یہاں تک کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتا۔ دھوپ جب تیز ہو جاتی تو تپتی دھوپ کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا، اور ہر ممکن اس بات کی کوشش کی جاتی کہ وہ دین اسلام سے باز رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو مسلمانوں کے لیے، ان جانصاران اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم
بڑے خوشی و مسرت کا سبب بنا، اور نہایت ہی خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے وطن عزیز مکہ معظمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کر لیا۔ کیا کیا جاتا؟ حالات ایسے ہی تھے۔ یہی ایک راستہ تھا کہ اس راستے کو اپنا کر اہل مکہ کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو عافیت دی جا سکتی تھی، ان کو راحت و سکون پہنچایا جا سکتا تھا۔ نہایت ہی غور و فکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت کیوں دی؟ چاہتے تو یمن کی طرف بھی ہجرت کی ہدایت دے سکتے تھے، اہل مکہ کے تعلقات بھی تھے اور دوسری خصوصیات بھی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحم دل ہیں اور یمن کے بادشاہ بڑے ظالم ہیں، اس لیے یمن کے بجائے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہدایت دی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور اس اجازت کے بعد حضرات صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا تھا تم لوگ سرزمین حبشہ کو نکل جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایسا انصاف پسند ہے کہ اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، تاں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان مصیبتوں سے نجات دے جن میں آج تم گھرے ہوئے ہو۔ جن مصیبتوں میں آج تم گھرے ہوئے ہو، اگر یہاں کے حالات درست ہو جاتے ہیں تو پھر تم وہاں سے لوٹ سکتے ہو، واپس ہو سکتے ہو، لیکن جب تک حالات درست نہیں ہوں گے تب تک تمہیں حبشہ ہی میں رہنا ہوگا۔ اس ہجرت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، بلکہ آپ مکے ہی میں مقیم رہنے کو ترجیح دی اور کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ لیکن جو بڑا کام تھا کہ ان ظلم و ستم سہنے کے دوران اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کو سخت مخالفت کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو یہاں پر پورا کرنے کا ارادہ کیا اور دین کی دعوت میں لگے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کا مرکز ایک مکہ ہو جائے، دوسرا حبشہ ہو جائے، اور یہاں ہم دعوت توحید پیش کرتے رہیں اور وہاں یہ جانصاران اسلام اللہ کے دین کو وہاں کے لوگوں تک پہنچائے۔
اور ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی حکومت، وہاں کی معاشرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ کے گھر میں جو خادمہ تھی حضرت ام ایمن، ان کا تعلق بھی حبشہ ہی سے تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ ہی کے رہنے والے تھے، اور ان کے والدین بھی حبشہ ہی کے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی مراسم بھی بادشاہ نجاشی سے رہے ہوں، اور اسی لیے نجاشی کی شخصیت پر اعتماد کر کے اپنے صحابہ کو ان کے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی دیا تھا کہ جاؤ اور یہ خط نجاشی کو دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا خط تھا، اس سے پہلے غالباً کبھی آپ نے کسی کو کوئی خط نہیں لکھا۔ اس خط کے اندر کیا بات لکھی ہوئی تھی؟ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس خط میں ہے کہ میں اپنے چچازاد بھائی جعفر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کی مہمان نوازی کریں۔ حضرات، ہجرت حبشہ سے متعلق مفصل بیان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ابن ہشام نے سیرت النبی میں، اور ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ اس پوری روایت کا حاصل یہ ہے کہ دربار رسالت سے جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو ہجرت حبشہ کا حکم ملا، تو آپ کے جانثار ساتھی حضرات صحابہ حبشہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ 11 مرد اور 5 عورتیں اس سفر کے اندر موجود تھے، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں ایک نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ جو خود جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، تیسرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، چوتھے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، پانچویں ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ، چھٹویں انہی کی بیوی سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہ،
7ویں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، 8ویں ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، 9 پھر ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، پھر 10 عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، 11 عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، اور 12ویں ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ عنہ، 13ویں سہیل ابن بیضہ رضی اللہ عنہ، اور 14ویں نمبر پر ہیں ابو سیرہ بن ابی رہب عامری رضی اللہ عنہ، 15 ان کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت سہل ابن عمر، اور 16 حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام افراد پر مشتمل 16 افراد پر مشتمل مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ہجرت نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ 16 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب شعیبہ کے بندرگاہ پر پہنچا تو ان کو حبشہ جانے والی 2 کشتیاں مل گئیں، اور انہی دونوں کشتیوں پر یہ افراد سوار ہو کر حبشہ کی طرف نکل گئے۔ یہ خبر جب اہل مکہ کو ملی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو پیچھا کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کو روکیں اور ان کو اپنے علاقے سے جانے نہ دیں، مگر ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ جب یہ لوگ بندرگاہ تک پہنچے تب تک کشتیاں دور نکل چکی تھیں، لہذا وہ لوگ ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ حبشہ پہنچے۔ حبشہ میں نجاشی نے مہاجروں کا خیر مقدم کیا، ان کو پناہ دی، پھر شعبان اور رمضان کے 2 ماہ حبشے میں گزر گئے۔ مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے ظلم و ستم بند کر دیا ہے، اور ہر طریقے سے مسلمانوں کے لیے مکے میں امن ہے۔ مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، حبشہ سے پھر مکے کی طرف لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں جو بات معلوم ہوئی تھی وہ غلط ہے، یہ افواہ تھی۔ چنانچہ بااثر مہاجرین اپنے کفار دوستوں کی پناہ لے کر مکہ میں مقیم رہے، اور کفار نے پھر نئے نئے طریقے سے نئے نئے انداز سے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے، اور پہلے کے مقابلے میں اذیت اور تکلیف پہنچانے میں اضافہ ہو گیا، اور زیادہ زور و شور کے ساتھ ان لوگوں نے تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو مکہ سے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اب جو دوبارہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل ہیں۔ یہ کل 101 صحابہ اور صحابیات اس قافلے میں تھے جنہوں نے دوبارہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اہل مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان پھر سے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں،
بہت ساری رکاوٹیں ڈالی، لیکن بالآخر یہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ پہنچ گئے، اور اہل مکہ کی ہر کوشش ناکام ہوئی، اور مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے سے روکنے میں یہ لوگ مکمل طور پر ناکام رہے۔ اہل مکہ کو یہ خبر ملتی رہی کہ ہم تو یہاں مسلمانوں کو جینے تک نہیں دیتے تھے سکون کے ساتھ، لیکن بڑے آرام اور سکون کے ساتھ وہ حبشہ کے اندر موجود ہیں اور اپنے عقیدے پر ہیں۔ انہوں نے نجاشی بادشاہ حبشہ کا بھی مذہب قبول نہیں کیا ہے، اور نجاشی نے بھی ان کا پرجوش استقبال کیا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر اہل مکہ کو ہوئی تو بہت پریشان ہوئے، برداشت نہیں کر سکے، ایک عجیب و غریب قسم کی تکلیف، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کو حبشہ سے پھر مکہ لے کر آنا ہے، حبشہ سے نکلوا کر ہی ہم رہیں گے، تاکہ پھر سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں کہ مسلمان حبشہ میں جا کر کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حبشہ سے اہل مکہ کا تجارتی رابطہ تھا، چنانچہ اہل مکہ نے 2 تجربہ کار افراد کو حبشہ کی طرف روانہ کیا، جن میں سے ایک عبداللہ ابن ربیعہ اور دوسرے عمرو ابن عاص۔ ان کو نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا، اور نہایت ہی بہترین تحفے اور تحائف کے ساتھ بادشاہ کے لیے بھی تحفہ اور ان کے وزراء کے لیے بھی بیش قیمتی تحفہ یہ لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں چمڑے کی تھیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے بہت پسندیدہ تھی، اسی لیے ایسے تحفے کا، پسندیدہ تحفے کا انتخاب کیا۔ کفار کے یہ نمائندوں نے حبشہ پہنچ کر نجاشی کے تمام وزیروں کو تحفے تحائف پیش کیے، اور ان سے وعدہ لے لیا کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے میں تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہماری تائید کرو گے۔ لیکن ظاہر ہے وہی ہوگا جو رب تعالی شانہ چاہیں گے۔ لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں اور اللہ ایک تدبیر کرتا ہے، اور کہیں ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی تدبیر پر لوگوں کی تدبیر غالب آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل مکہ کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ یہ لوگ حبشہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور استقبال اور خیر مقدم کے بعد جو بادشاہ نجاشی کا اپنا ایک اصول تھا، اپنا ایک ضابطہ تھا، ضابطے کی اس کارروائی کے بعد اہل مکہ کے ان نمائندوں نے اپنا مدعا شاہ حبش نجاشی کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے کہا چند بے وقوف نوجوان اپنے قومی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، مگر آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں،
بلکہ ایک ایسے دین کا اتباع کرتے ہیں جس سے نہ ہم واقف ہیں نہ آپ واقف ہیں۔ ان کی قوم کے بزرگوں نے ہمیں آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو لوٹا دیں، کیونکہ وہی لوگ ان کے سرپرست ہیں، وہی جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے اور کیوں یہ ان سے ناراض ہیں۔ یہ مدعا اہل مکہ کے نمائندوں نے شاہ حبش کے سامنے رکھا۔ نجاشی سے وفد نے گزارش کی کہ ان مہاجروں کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیے بغیر ہی ان کو یہاں سے واپس کر دیا جائے۔ چونکہ تحفے تحائف وزیروں کو مل چکے تھے تو وزیروں نے بھی انہی کی تائید کر دی کہ ہاں، مکہ سے آنے والے ان مہاجر مسلمانوں کو ہرگز اپنی بات پیش کرنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ یوں ہی ان کے کہنے پر واپس کر دیا جائے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، یہی بہتر ہوگا۔ لیکن بادشاہ انصاف پسند تھا، فطری انصاف کے تقاضوں سے واقف تھا، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس طرح ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جو لوگ میرے ملک میں آئے ہیں وہ میرے ہیں، میرے پڑوس میں ہیں، میرے یہاں رہنے کو ان لوگوں نے دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے علاقوں کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، میری پناہ کو دوسروں کی پناہ کے مقابلے میں ترجیح دی ہے۔ میں ان کی بات سنے بغیر تمہیں ہرگز واپس نہیں کر سکتا اور تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں ان سے سوال ضرور کروں گا اور ان کو ان کی بات رکھنے کا موقع دوں گا۔ ہاں، اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان کی بات سے اگر اس کی تصدیق ہوتی ہے تو میں ضرور تمہارے حوالے کر دوں گا، ورنہ جو سلوک میں ان کے ساتھ اب تک کرتے آ رہا ہوں اب تک اس کے بعد بھی کرتا رہوں گا اور تمہیں جو ہے خالی ہاتھ واپس جانا ہوگا۔ ادھر مسلمانوں کی پریشانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دوری پر تھے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، ربط ناممکن تھا، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آپس میں تمام لوگوں نے مل کر طے کیا کہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنی بات رکھنی ہے، تو ہم اپنے عقیدے کے خلاف اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور جو رہنمائی اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل چکی ہے انہی رہنمائی کی روشنی میں ہم ان سے بات کریں گے۔ جب نجاشی نے صحابہ اکرام کو بلوایا تو حضرات صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے وہ کفار کے شکنجے سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اجنبی ملک میں یہ پہلا مقدمہ مسلمانوں کا تھا اور اس پر مسلمانوں کے مستقبل کا انحصار تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے سربراہ تھے اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان تھے۔ صحابہ کرام نے اس وقت جو موقف اپنایا وہ دو نقطوں پر مشتمل تھا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے ہوں، ہمیں نکال دیا جائے، رکھا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بادشاہ کے نظام انصاف کا سہارا لیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، امن پسند ہیں، اس کا سہارا لے کر بات کریں گے۔ نجاشی نے وزراء، علماء، مشاہدین، مدعی اور مدعا علیہ سارے لوگوں سے بھرے ہوئے دربار میں قریش کے وفد کا مقدمہ رکھا اور مہاجرین کے قائد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے ذریعے اپنے دفاع میں 3 سوالات اٹھائے۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ بڑی قیمتی بات کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ لوگ اہل مکہ جو ہمیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں اور حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے 3 سوال کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں ضرور واپس کیا جائے۔ نمبر 2، کیا ہم کسی کو قتل کر کے بھاگے ہیں کہ اگر واقعتاً ہم نے ناحق کسی کا خون کیا ہے تو ہمیں مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 3، کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 3 اہم سوال تھے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے ان لوگوں سے متعلق کیے۔ نجاشی نے ان تینوں سوال کا جواب ان لوگوں سے طلب کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا تم میں سے یہ لوگ تم میں سے کسی کے غلام ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ آزاد ہیں اور شریف ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ انہوں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا ہے، ایک قطرہ خون بھی کسی کا نہیں بہایا ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ کسی کا ایک پیسہ بھی لے کر نہیں بھاگے۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کی عدالت میں قریش کے الزامات کے جواب میں جو سوالات اٹھائے تھے وہ اتنے معقول، برمحل اور عام ذہن کو اپیل کرنے والے تھے کہ عدالت میں موجود ہر شخص نے مہاجرین کی بے گناہی اور کفار قریش کی ایذا رسانی کا اندازہ لگا لیا کہ مکہ والے کس قدر ان مہاجرین پر ظلم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا وطن چھوڑ کر آج یہاں آنے پر مجبور ہوئے۔ مقدمہ خارج نہیں کیا گیا اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شاہ حبش نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا، نہ یہاں آئے تو ہمارے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا، اور نہ دنیا میں اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں ان میں سے بھی تم نے کسی اور مذہب کو قبول نہیں کیا، تو آخر وہ دین ہے تو کون سا دین ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے
اپنے دینی موقف اور مذہبی تعلیم کی وضاحت نہایت معقولیت اور بصیرت کے ساتھ کی۔ انہوں نے نجاشی شاہ حبش کے سامنے جو تقریر کی، سیرت کے کتابوں میں حرف بحرف وہ تقریر محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے، رشتہ داروں سے ہم نے رشتہ ناتا تھا، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاکدامنی سے ہم واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف ایک معبود کی پرستش کریں، اس کے علاوہ پتھر وغیرہ کے وہ تمام بت جن کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد پرستش کرتے تھے ان تمام کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بات بولنے کی، امانت داری کی، صلہ رحمی کی، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی، حرام کاموں اور دوسروں کا خون بہانے سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی، اور کہا کہ ہرگز کسی کا خون نہیں بہا سکتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدکاری سے، جھوٹی بات کہنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے روکا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لے آئے اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے احکام میں ان کی ہم نے پیروی کی، ایک اللہ کی عبادت کی، شرک کو چھوڑ دیا، جس کو حرام کہا اسے حرام جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام کہا اس کو ہم نے حرام سمجھ لیا، اور جس کو حلال کہا اس کو ہم نے حلال سمجھا۔ بے بادشاہ سلامت، یہی وہ جرم تھا جس کی بنا پر ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کی، ہمیں ٹارچر کیا، ہمارے دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا، تاکہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم پھر بتوں کی پوجا کرنے لگیں اور جاہلیت کی طرح گندے کاموں کو جائز سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر قہر ڈھایا، ہم پر ظلم کیا، ہمارا جینا دوبھر کر دیا اور ہمارے مذہب کے درمیان رکاوٹ ڈالی، تو ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آگ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ دوسرے کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی، آپ کی ہمسائیگی اختیار کی، اس امید پر کہ آپ کے یہاں ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی اور ان کی عدالت عالیہ جب مطمئن ہو گئی اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ قریش کا الزام بالکل غلط ہے اور مسلمانوں کا بیان نہایت درست ہے، تو نجاشی نے آخری سوال مہاجرین صحابہ سے یہ کیا کہ جس خدائی حکم اور تعلیم کا تم حوالہ دے رہے ہو اس کے متن کا کوئی حصہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے پاس وہ متن موجود ہے، وہ فرمان الہی موجود ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اور موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کی ابتدائی رکوع کی تلاوت شروع کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کیا تھی؟ از دل خیزت بر دل ریزت کا سما باندھ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کی تو باران خشت برسنے لگی، نجاشی نے روتے روتے اپنی داڑھی تر کر لی، پادریوں نے روتے روتے اپنے صحیفے بھگو لیے۔ حضرت جعفر کے 3 نکاتی سوالات نے عدالت کو پہلے ہی مطمئن کر دیا تھا، اور اب ان کی تلاوت قرآن نے عدالت عالیہ کے دلوں کو فتح کر لیا،
نجاشی انصاف پرور ہی نہیں، صاحب دل اور صاحب معرفت بھی تھے۔ انہوں نے عدالت میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اہل مکہ میں ان مہاجرین کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیم جو ابھی مہمان نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ وہی تعلیم ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قریش کے نمائندوں، تم واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، میں ان مہاجرین کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ قریش کے نمائندے مقدمہ ہار گئے، مگر اطمینان سے نہیں بیٹھے۔ ان لوگوں نے نئی تدبیر کی اور نئے طریقے سے بادشاہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مسلمان جو یہاں آئے ہیں وہ آپ کے عقیدے کو نہیں مانتے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ الگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے اہل مکہ کے ان نمائندوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں اور مسلمانوں کو شاہ حبش نجاشی کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ پھر سے مہاجرین کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مہاجر صحابہ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم آج وہی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نبی کی تعلیم سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، جسے کنواری مریم پر اللہ نے القا کیا تھا۔ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، جسے کنواری مریم پر اللہ نے القا کیا تھا۔ نجاشی نے یہ سن کر زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا کہ جو کچھ تم نے ابھی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس لکڑی سے بھی اس لکڑی کے برابر بھی مختلف نہیں تھے۔ تم لوگ جاؤ اور میرے ملک میں جہاں چاہو رہو اور امن اور سکون کی زندگی گزارو، جو تم پر زیادتی کرے گا میں ان سے مواخذہ کروں گا۔ اور اس طریقے سے اہل مکہ کے نمائندوں کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ دوستو، بعض سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کے عقیدے کی تائید کی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے کر حلقہ بگوش اسلام بھی ہو گئے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ نجاشی سن 7 ہجری میں اس وقت اسلام لائے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ ذکر ہے کہ نجاشی نے فرمایا، اگر میرے اوپر ملک کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی جوتیاں تک اٹھاتا۔ اجنبی ملک میں یہ پہلا مقدمہ تھا جو مسلمانوں نے جیتا۔ اس کے بعد مسلمان تقریباً 15 سال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ وہاں انہوں نے شادی بیاہ بھی کی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں اور ایک پرامن شہری کی زندگی وہ گزارتے رہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ
یہاں سے مدینہ منورہ بھی ان مہاجرین صحابہ نے جو ہے ہجرت کرنی شروع کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعارف پر جو بہترین تقریر فرمائی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 تعلیمات کا ذکر تھا۔ توحید، سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، حرام کاموں سے پرہیز، خون ریزی سے گریز، بدکاری سے پرہیز، جھوٹی بات سے پرہیز، مال یتیم سے پرہیز، عورتوں پر الزام تراشی سے گریز، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا۔ ان تعلیمات میں مذہب، اخلاق اور سماج سب کچھ رہنمائی ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلامی معاشرے کی اساس ہے، جس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں انہی بنیادوں پر لوگ زندگی گزاریں اور ایسا معاشرہ جو ہے تشکیل پائے۔ سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں پنپیں جس سے پورا معاشرہ خوشگوار ہو، صالح ہو۔ لوٹ مار، چوری اور ڈکیتی، جھوٹ، دغا بازی، الزام تراشی، یہ وہ زہریلی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس معاشرے کی اکائی کو گھن کی طرح، بالکل دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بہرحال یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ باتیں تھیں ہجرت حبشہ سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ حق پر قائم رہیں اور حق بات ہی کہیں۔ حالات کسی بھی چیز کا تقاضا کر رہے ہوں مگر ان کی بات حق سے نہ ٹکرائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کی دعوت حکمت، معقولیت اور مدلل طریقے سے اپنے ہم وطنوں کو پہنچایا جائے اور جتنا زیادہ ہو اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس ملک میں رہیں ہم اس ملک کے خیر خواہ رہیں اور محب وطن بن کر زندگی گزاریں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ملک کے نظام عدل سے واقفیت حاصل کریں اور اپنے تحفظ کے لیے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس نظام عدل کا استعمال کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس ملک میں رہیں وہاں امن پسند شہری کی حیثیت سے رہیں اور ہر طریقے کی تخریبی کارروائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چھٹویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، آپسی مشورے سے جو طے کرنا ہے وہ طے کریں۔ انتشار زہر ہے اور اتفاق مٹھاس ہے، اس کا تریاق ہے۔ دوستو، مسلمان جس ملک میں ہوں محنت، مشقت اور حلال روزی کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ آج جن ممالک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم وہ اسوہ اپنائیں جو اسوہ ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ وہ مؤثر ہتھیار استعمال کریں
جس کے ذریعے سے باطل کے نظریات پاش پاش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان سے مقابلے کے لیے قوت اختیار کرو، قوت حاصل کرنے کی تیاری کرو۔ تو زمانے کے تقاضے کے مطابق یہ دیکھیں کہ اس وقت زمانے کی طاقت کیا ہے، ایسی طاقت کو حاصل کر کے اس کا استعمال کریں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور دین کے پورے تقاضے پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔